الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین۔ آپ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہمارا یہ 44 سیشن درس قرآن کا ہو رہا ہے۔ ہر مہینے ایک نشست ہوتی ہے جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ کچھ مہمان ابھی تشریف لا رہے ہیں راستے میں، کچھ ٹریفک کی وجہ سے بہرحال ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اور اس کا جو پہلی دفعہ تشریف لائے انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام کی فارمیٹ یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں جو بھی آیات اور اس سے متعلقہ انفارمیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ تمام احباب کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ اس میں اور کہنا چاہیں، کوئی سوال ہو، ان کی رائے ہو، لیکن ٹاپک کے مطابق۔ اور دوسری یہ گزارش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو کر رہا ہے تو برائے مہربانی اس کی گفتگو میں آپ انٹرپٹ مت کیجیے تاکہ وہ بحث مباحثے کا ماحول شروع نہ ہو۔ اب اپنی باری کا انتظار کیجیے، جب آپ کا موقع آئے گا آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے تو برائے مہربانی آپ انہیں سنیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور اس کو ہم نے قرآن حکیم کو، جیسا کہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کو ہم صرف ایک ثواب حاصل کرنے والی کتاب نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے زندہ مسائل کا حل اس سے ہم چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی پریکٹیکل لائف کی رہنمائی اس سے ہم لیتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ ہم نے رکھا ہے کہ زندگی اور عمر رسیدگی، بڑھاپا، ایجنگ، اس کے بارے میں قرآن حکیم اور احادیث میں کیا ہے، اور اس کے بعد آج کی جو جدید سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے، تاکہ اس سے ہم کوئی معلومات حاصل کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر شہزاد صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سوالات کے وہ اور بہتر طریقے سے جواب بھی دے سکیں گے، یا باقی آپ احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ تو آیات میں جو سب سے پہلے آیت میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ یونس کی 24 آیت ہے۔ چونکہ وقت کافی محدود ہے اور میں تمام آیات کی پوری تلاوت کی بجائے ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ سلائیڈ پہ ان کی ٹرانسلیشن بھی ہے، اور بعد میں آپ کو یہ میں ای میل کے ذریعے بھیج بھی دوں گا تاکہ آپ تفصیلی بات میں پڑھ بھی لیں۔ تو وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ذرا صرف اس کا جو خاص آیت کا مفہوم ہے، تو یہ آیت انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال پیش کی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال کس طرح سے ہے، اور یہی جو مفہوم ہے یہ بھی ایک اور آیت آ رہی ہے سورہ الکہف کی آیت 45، اس میں بھی بالکل یہی بتایا گیا ہے کہ مثل الحیات الدنیا کما انزل من السماء، جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے بارش آئی ہے اور اس سے جو ہے وہ ویجیٹیٹو گروتھ، نباتات وہ بڑھے ہیں، اور اس سے جانوروں کو اور انسانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اس آیت کے بھی کے شروع میں دیکھیے، آخر میں اس طرح کی جتنی بھی قرآن آیات جب ہمارے سامنے لاتا ہے تو اس آیت کا اختتام جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یتفکرون لقوم یتفکرون، وہ قوم جو سوچنے والی ہے۔ یعنی قرآن اس کو فل سٹاپ لا کے ختم نہیں کرتا، بلکہ وہاں سے وہ آپ کو انیشیٹو دیتا ہے کہ لقوم یتفکرون، جو سوچنے والی قوم ہے، جو اس پہ فکر کرتی ہے، یا یتفکرون، اور اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی، تفکر کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، ریسرچ کرنے کی انیشیٹو قرآن دیتا ہے وہ مثال سمجھا کے۔ اور اس آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال زندگی کو سمجھائی کہ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے، پانی آیا اس سے نباتات بڑھے، اور جو ہے وہ جانور ان کے لیے جو ہے وہ زندگی کی رمق آئی، اور اس پہ سوچو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت 7/179، اس آیت میں کیا یہ کہا گیا کہ جو لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یعنی قرآن ان کو اینیمل لائف کے برابر بھی نہیں سمجھتا، کہ جو بالکل جنہوں نے سوچ سمجھ ختم کی ہے۔ اور اسی لیے ان آیات میں اس میں بھی دیکھیے کہ کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رولز اور اس کے مطابق اپنی چیزیں بنائی ہیں، تو اس پہ آپ غور و فکر کریں۔ اس کے بعد سورہ الانعام کی یہ آیت 6/32 کہ مل حیات الدنیا الا لعب و لہو وللدار الآخرہ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ پھر دیکھیے وہی تعقلون، غور عقل والے لوگ جو اپنی وزڈم سے کام لیتے ہیں،
اب یہ آیت اور اس کے ساتھ ایک اگلی آیت بھی ہے، یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں اور انہیں ضرور دیکھیے. وہ زندگی لائف کا جو مقصد ہے، موٹو ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کیا ہے، صرف یہ کھیل اور تماشا ہی ہے، عام لفظوں میں پلے اینڈ امیوزمنٹ. اور اس سے آخرت کی زندگی بہتر ہے، کہ دنیا کی زندگی تو بس یہی ہے. اور اس کی بہت سی جب وہ تشریح ہوتی ہے تو اس میں وہ دنیا کی زندگی کو لعب و لہو کہہ کے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا یہ فضول ہے اور آخرت کی زندگی اس سے بہتر ہے، تو لوگوں کو یہ بعض اوقات میسج ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بالکل دلچسپی نہ لو، یہ تو بس لعب و لہو ہے، کھیل تماشا ہے، امیوزمنٹ ہے، تو اس سے تو آخرت کی زندگی بہتر ہے. تو آخرت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو سوچنے کا وہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ جو دو آیات ہیں، زندگی کی جو مقصدیت ہے اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے، لیکن اس سے جو مفہوم بعض اوقات ہمارے سامنے آتا ہے اسے یہ سمجھیے، یہ دونوں آیات کو سامنے دیکھیے کہ لائف ڈزنٹ مین بریدنگ اونلی، کہ زندگی صرف یہ بایولوجیکل لیول پہ یہ نہیں ہے کہ آپ سانس لیتے ہیں، جب سانس کا رسک ختم ہو جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں، تو پھر تو آدمی کے سامنے کوئی آبجیکٹیو نہیں رہتا. تو قرآن حکیم نے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ لائف ایٹ ہیومن لیول گوز آن ایون بیانڈ ڈیتھ، کہ وہ زندگی جو ہیومن لیول پہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اب لعب اور لہو یہ دو الفاظ ہیں، اس کا اگر آپ مفہوم دیکھیے، یہ لہو جو ہے لا اینڈ بے اس سے نکلا ہے، اور اس کو لعب کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، مطلب ویسے ہی فضول، جیسے کھیل تماشا کہہ لیں، جسے وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یعنی کسی کام میں سیریس نہ ہونا. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ لام ہے واو ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کسی حق سے روگردانی کو کہنا، یعنی جو سچی بات ہے اس سے آپ ڈیویشن کرنا. اب سورہ مائدہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ جو تمہارے دین کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. اسی طرح ایک اور جگہ بھی آیت آتی ہے کہ جہاں پہ خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ، کیونکہ اگر نہیں جاؤ گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، لیکن جب وہ لوگ نارمل ہو جائیں تو پھر آپ آ سکتے ہیں. تو سورہ مائدہ میں جو کہا گیا کہ جو لوگ تمہارے دین کو حذبہ اور لہب اور مذاق سمجھتے ہیں، ان لوگ کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے، ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ. تو لہب اس بات کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو اس طرف اس چیز سے ہٹا دے جو اس کے لیے ضروری ہو، یعنی جو زندگی کا مین مقصد ہے، جو انسان کی کریشن کا، اس سے انسان کو دور ہٹا کے لے جائے، جو غیر ضروری اور بے مقصد ہو. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن نے دنیا کی زندگی کو قابل نفرت قرار دیا ہے، وہ تو دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں، سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلو، رزق کی تلاش میں جو بھی، یا جو قرآن حکیم کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دائمی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دنیا کی حسنات کو پہلے کہا ہے، وہ حسنہ فی الآخرہ اور بعد. تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ قابل نفرت ہے، وہ رہبانیت کا تصور ہے کہ دنیا اور دین کی جو بائیفرکیشن ہوتی ہے، اسلام اس کو نہیں کہتا. آپ رزق حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی دین ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کی جو باقی چیزیں اگر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیں وہ غلط ہے، کہ جب آپ کی حیات آخرت اور حیات دنیا میں ٹائی پڑ جائے تو حیات دنیا کو اس نے کہا ہے مفاد عاجلہ، جو وقتی بینیفٹ ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے. اب ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے اگر اس میں اور یہاں کی زندگی میں کسی وقت جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے تو آپ نے وہ آخرت کی زندگی کو پریفر کرنا ہے. جیسے عمومی قرآن حکیم بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اب عمومی طور پر یہ دیکھا جائے تو وہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے اس سے عام مطلب میٹیریلسٹک آپ سوچ لیں گے تو اس میں تو مال آدمی کا کم ہوتا ہے. اب کسی آدمی کے لیے کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں ضرورت مندوں غریبوں کو دوں تو میرا تو مال کم ہو رہا ہے. لیکن آخرت میں وہ کہا گیا کہ یہی جو ہے اس کا اجر یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ملے گا. تو یہاں پہ جب دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے اس طرح کی جہاں پہ یہ جان ہے
اب ہر آدمی اپنی جان کے لیے وہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ اس کی اہمیت اپنی جان کی ہوتی ہے، لیکن جب خدا کی راہ میں ضرورت پڑ جائے اپنی جان کو دینے کی تو پھر وہ دنیا کے مفاد کو ہٹاتے ہیں۔ تو ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو رونقیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بالکل سب فضول ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ وہ چیزیں اگر آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہی ہیں تو اس حد تک غلط ہے، لیکن باقی ان میں رہتے ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد حدود اللہ ایک قائم کی ہیں، اب ان حدود اللہ کے اندر آپ کو پوری اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ آپ جیسے مرضی رہیں۔ اور یہ اگلی ایک اور آیت اس سلسلے میں دیکھیے، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے اس کائنات کو یہ کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بالکل کوئی اس قسم کی نہیں ہے۔ اب اس آیت میں قرآن حکیم نے اس غلط تصور کی جو ہے وہ تردید کر دی جو ہندوؤں کے ہاں رائج ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایشور کی لیلا ہے، اس نے یہ جو ہے کھیل رچایا ہوا ہے، اور وہ ایشور کو نٹ راجن، وہ کھلاڑیوں کا بادشاہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ سارا ایسے کھیل تماشا ہے۔ تو قرآن نے وہ ہندوؤں کے اس تصور کو اس آیت کے ذریعے ختم کر دی کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے دنیا۔ اور دوسری طرف پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما خلق اللہ السماوات والارض بینہما الا بالحق، کہ کائنات اور اس میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ ان کو تخلیق کیا ہے۔ تو اس میں قرآن حکیم نے انسانی زندگی اور کائنات کی ریئلٹی بنا کے انسان کے سامنے ایک عظیم پروگرام رکھ دیا ہے، اور اس میں ایک طرف ہندوؤں کے تصور کی نفی کی ہے، ایک افلاطون کا وہ جو نظریہ تھا جو کہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا کہ کائنات ایک محض فریب ہے، یہ ایک شراب ہے، جھوٹ ہے، اس کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ یعنی اس نے خانقاہیت کا تصور، جو رہبانیت کا تصور، جو یونانی فلسفہ ہے، جو ہندوؤں کا فلسفہ ہے، وہ بھی ختم کیا۔ اور اس کے بعد جو ویسٹ کا جو آج ہمارے سامنے مادیت کا فلسفہ ہے کہ جناب یہ مادہ، یہی میری زندگی ہے، میری بایولوجیکل لائف ہے، اس کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ کہ قرآن کی اس آیت نے دیکھی کہ اتنے بڑے تصورات جو تھے ان کو کہ یہ کائنات کی حقیقت ہے، یہ کوئی محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور اس کے بعد یہ اگلی آیت اسی سلسلے کی سے ہی ریلیٹڈ یہ آیت ہے، یہ 7/32، کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ کل من حرم زینت اللہ التی، کہ پوچھو ان سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزیں جو حلال پیدا کی ہیں کون ہے جو اس کو حرام کرے؟ یہ خدا پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ وہ جنت کی زندگی کا بھی ذکر آتا ہے کہ مومنین جو ہیں ان کو وہاں پہ وہ ان محلات میں رہیں گے، ان کو وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی یہ کہا ہے کہ زینت اور آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے کیا ہے حرام؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی ایک طرف تو قرآن حکیم نے سب کی اتھارٹی ختم کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کرے کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو۔ اور دوسرا اس میں جو رہبانیت کا تصور ہے اس کو بھی ختم کر دیا کہ دنیا کی کسی چیز میں آپ نے نہیں لینی دلچسپی تھی، دنیا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے بالکل آپ سب چیزوں سے کٹ ہو کے اور آپ صرف اس طرح سے جس کو ہم عمومی الفاظوں میں کہتے ہیں کہ آپ رسمی عبادات میں لگ جائیں، اس کو بھی غلط کیا۔ اور اس تصور کو بھی غلط کیا کہ جو ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ یہ پیش ہوتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے وہ خراب ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں ہمارے لیے بڑی غور اور فکر کا اور بڑا اہم جو ہے وہ ہمیں میسج دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اگلی آیت ہے لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آپ یہاں تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اتھارٹی ہے یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات میں زندگی اور موت کے لیے جو قوانین ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے لاز ہیں، جس کو علی کل شیء قدیر، قدیر کا مطلب ہوتا ہے وہ پیمانے۔ ہم نے ایک نشست کی تھی تقدیر کے بارے میں، لیکن میں یہاں پہ تقدیر کے بارے میں یا باقی چیزوں پہ نہیں جانا چاہوں گا، فوکس جو ہے وہ لائف پہ ہی رکھا جائے گا۔
اور زندگی اور موت کے بارے میں خدا نے جو پیمانے ہمارے سامنے بنا دیے ہیں یونیورس میں، وہ خدا کے قوانین ہی جو ہیں وہ نافذ ہیں، کہ کوئی بھی سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ان لاز کو چینج نہیں کر سکتا، ان کو ڈسکور کر سکتا ہے، اس کے مطابق فالو اپ کر سکتا ہے. اور وہ نیوٹن غالباً آئنسٹائن، اس نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وی اونلی ریڈ دی بک آف نیچر، وی ڈونٹ رائٹ اٹ، کہ ہم اس کو جس پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ خدا نے جو قوانین بنا دیے ہیں، جن کو ایک جگہ پہ سنت اللہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ یہ ایسے ہی ہوگا، ہمیشہ ہوگا. تو ان چیزوں کی یہاں پہ اس آیت میں